شیشیاں ہیں جو ذرا سی ٹھیس کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سا چہرے کا حسن، ذرا سا خوبصورت آواز، ذرا سا مال، یہ ساری چیزیں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نگاہیں نیچی رکھے تاکہ کی نظر نہ حسن پہ پڑے، نہ جمال پہ پڑے، نہ مال پہ پڑے، نہ اس کی آواز پر پڑے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو چھت پہ نہ جانے دے ورنہ اجنبی مردوں کی نظر پڑے گی، دل میں وسوسہ پیدا ہوگا۔ جہاں شادی بیاہ میں موسیقی میوزک ہو وہاں جانے مت دے، اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ میں قلم مت دے، اس سے محبت کے خطوط لکھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اس زمانے میں ہوتے تو کہہ دیتے خبردار اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل مت دے جس کے ذریعے سے عزتوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ میری 4 بیٹیاں، چاروں چرانوں کی شادی ہو گئی مگر میں نے کسی کو آج تک ملٹی میڈیا موبائل نہیں دیا۔ میرے پاس 30 کمرے کا گھر ہے، ایک کمرے میں ٹیلی ویژن نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں اس زمانے میں کون بچے گا، اس زمانے میں کون بچے گا؟ جو بچنا چاہے گا بچے گا، وہ بچے گا، جو نہیں بچنا چاہے گا وہ نہیں بچ پائے گا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کچی شیشیاں ہیں جو ہماری بیٹیاں فلاں کی نعت سنتی ہے اور کون کرتی ہے کہ آپ کی نعت بڑی اچھی ہے، وہ نعت مردوں کی نعت نہ سنے، وہ نعت خود ہوگا ہے، حدیث میں ہے، وہ قرآن پاک میں ہے، وہ شاعرہ نہیں بنے بلکہ وہ مقدسہ بنے، وہ مقدسہ بنے، وہ مصنفہ بنے۔ نعت سننے کے شوق میں اجنبی مردوں کی محبت کا میں نہ پڑے اور اجنبیوں کی نعت نہ پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کی 3 نعت یاد کر لیں، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی یا چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے، یہ چمکانے والے 3 نعت یاد کریں تاکہ اور کی بزم میں ابتدا کرتے ہوئے محفل کی وہ ایک نعت پڑھ لے، اس کے بعد وہ حدیث سنائے، قرآن پاک سنائے، وہ کتاب سنائے، فقہ کے مسائل سنائے۔ یہاں شاعرہ کر رہی ہے، نعت یاد کر رہی ہے اور نعت یاد کرنے کے چکر میں فلاں شاعر سے باتیں ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے بچوں دروازے سے سارا تماشا ہو رہا ہے۔ عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں زیادہ نیک رہنا ضروری ہے، متقیہ رہنا ضروری ہے، اس کے اپنے بدن کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ کھیت اگر سڑا ہوا رہا فصل سڑی میں پیدا ہوگی۔ آج جو بچے میرے نیچے نفرت کے ہمارا ماں باپ کی توہین کرنے والے، عالموں سے چڑھنے والے، مدرسہ کو حقیر سمجھنے والے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں یہ سڑی ہوئی ماں کا دخل ہے، یہ سڑی ہوئی سڑے ہوئے کھیت کا دخل ہے۔ تو ہم تو پوری تاریخ جانتے ہیں، جب باپ تھے مولا علی، اب ماں ہوئی فاطمہ الزہرا، تب بیٹا تاریخ رچنے والا، تاریخ لکھنے والا حسن اور حسین پیدا ہوا، اور جب باپ ہوئے سید موسیٰ جنگی دوست، موسیٰ جنگی دوست، اور ماں ہوئی سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، تب بیٹا زنجوں کا سردار عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوئے۔ جب باپ تھے سید غیاث الدین اور ماں کی رات بھر مصلی پہ رہ کے کلمہ پڑھنے والی، تب بیٹا اپنے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا مومن پیدا ہوا۔ اور جب باپ تھے سید احمد علی بخاری اور ماں کی مراد عصر سیدہ سلیقہ، تب بیٹا بادشاہ سے لے کے چپراسی تک تہذیب پڑھانے والا محبوب الہی پیدا ہوا۔ اور جب باپ تھے مفتی نبی علی خان اور ماں تہجد گزار، تب بیٹا مجدد اعظم احمد رضا کا پیدا ہوا۔ اور جب باپ تھے اعلیٰ حضرت اللہ ہوئی تہجد گزار، تب بیٹا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ اور جب نانا ہوئے مفتی اعظم ہند، اور دادا ہوئے حجت الاسلام، اور بابا ہوئے مفسر اعظم ہند، اور ماں ہوئی سارے زیورات کو پیش کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، تم اس کو کا بچہ دس رہے مریدوں کا مرشد اختر رضا اظہری کا شریعت۔ اس لیے اپنی بچیوں کا خیال رکھنا بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جو امامت تو نہیں کر سکتی ہیں، امام کو پیدا کر سکتی ہے۔ جتنا بھی امام ہے ہندوستان کی 1 لاکھ مسجدوں میں، وہ باپ سے نہیں پیدا ہوئے، وہ ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے غوث کتب ابدال ہیں دنیا میں، وہ باپ سے نہیں ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے عورتیں اگر امام نہیں بن سکتی ہیں تو کیا ہوا؟ امام کی ماں بن سکتی ہیں، مجاہد کی ماں بنتی ہیں، بن سکتی کیا ہے؟ مجاہد کی ماں ہے، ابدال کتب کی ماں ہے، عالموں کی ماں ہے، مقرر کی ماں ہے،
محدث کی ماں ہے، امام کی ماں ہے، مجاہد کی ماں ہے۔ اس لیے بچہ کام چور کوڑھی پیدا ہوتا ہے جب ماں سڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب ماں بہادر ہوتی ہے، جس ماں کو کوئی ٹچ نہیں کیا ہو، انٹچ جو ماں، چاہے چپل ٹوٹی رہے، چاہے دوپٹہ پھٹا ہوا رہے، چاہے کپڑا کم قیمت کا رہے، چاہے وہ کچی دیوار میں رہ رہی ہو، اگر وہ انٹچڈ ہے تو وہ کھربوں روپے سے زیادہ بیش قیمت دولت ہے، وہ اس کا مقابلہ کوئی دولت نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی کوالٹی زیور نہیں ہے، یہ گورا چہرہ نہیں ہے، عورت کی سب سے بڑی کوالٹی ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورہ رحمان میں کیا آیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جب جگہ ملے گی، یہ لوگ ان کے خیموں میں پردہ نشین، ان کی بیویاں رہیں گی، حور مقصورات فی الخیام، یعنی یہ حوریں خیموں میں پردہ نشین، بڑی بڑی آنکھ والیاں، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان عورتوں کو ان کے شوہر سے پہلے، جنتی شوہر سے پہلے کسی انسان اور جنات نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ جس عورت کو کلاس کا ساتھی یا سماج کا کوئی کزن یا شادی سے پہلے اگر ٹچ ہو گئی، وہ اس کی کوالٹی ختم ہو گئی۔ کوالٹی اس عورت کی ہے جو انٹچڈ ہو، جس کو کسی انسان نے، کسی جنات نے چھوا نہ ہو۔ ایسی عورت اگر مل جائے، 50 کھرب روپے کو ٹھوکر مار دینا، ایسی عورت کو گلے لگا لینا۔ اگر شادی اپنے بچوں کی کروانا ہو، ایسی عورت تلاش کرنا، اپنی شادی کرنی ہو تو ایسی خاتون تلاش کرنا جس کو کسی انسان اور مرد نے تم سے پہلے ٹچ نہ کیا ہو۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کروڑوں میں کوئی ایسی مل سکتی ہے، کروڑوں میں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، چونکہ حالات سماج کے اتنے خراب ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے جب میں اپنے شہر سے بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے تھے شہریار حالات اتنے خراب، مال بچوں کی شادی کروائیں، کیسے اپنے لیے بہو تلاش کریں اپنے جوان عالم بیٹوں کے لیے، بہت مشکل ہے، چونکہ سماج میں اتنے خفیہ بدکاری کے کیسز آ رہے ہیں کہ آدمی پریشان ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ جب ایک عورت بھانجے کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکر کے ساتھ، اسی علاقے میں شوہر باہر رہتے تھے، اشرفیہ، ماہنامہ اشرفیہ میں خبر چھپی تھی کہ ایک خاتون بالکل رانی اپنے شوہر کی کمائی پہ تھی، آرام سے گھر میں رہتی تھی، لیکن آرام سے کھانا پینا یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آرام سے کھانا پینا اس کے لیے تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ گرم کھانا، گرم گوشت، گرم مچھلی، گرم شوربہ، اور پھر گرم ہاتھ میں ریموٹ ہے، سامنے ٹیلی ویژن ہے، ہاٹ تصویریں ہیں، نیم بڑھانا تصویریں، گرم غذا، گرم جسم کو بھڑکانے والے گرم مناظر۔ شوہر ہے سعودی عرب میں، یہاں کیا ہوگا؟ بدن میں آگ لگی تو کیا ہوگا؟ یہ آگ کو بجھانے کے لیے شہر کا 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی تصویریں دے دیا، کوئی کلائنٹ آئے تو فون کرنا، اور یہاں جا شوہر کا گھر، شوہر کی کمائی، اور یہاں اپنے خواہش کی آگ بجھانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ شوہر کی زمین، شوہر کا گھر، شوہر کی کمائی، اور کام ہو رہا ہے دوسروں کے بستر گرم کرنے کا۔ جب شوہر کو آنے کے بعد بھنک لگی تو اس نے اپنی بیوی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، دیکھیں بات سچ ہے یا غلط ہے، کہا کہ میری فلائٹ دلی سے پرسوں ہے، میں آج یہاں سے نکل رہا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر سارا سامان باندھ کر کے نکلا اور جا کے اعظم گڑھ شہر کے اسی ہوٹل میں، جس ہوٹل کا پتہ چلا تھا، اس ہوٹل میں جا کے کمرہ بک کر کے وہاں رہ گیا۔ اب پورا جا کے وہاں کہا کہ دکھلاؤ تمہارے پاس جتنے بھی تصویریں ہیں، کہا یہ ایک جگہ بھیڑ میں اپنی بیوی کی تصویر نظر آ گئی، کہا یہ خاتون مجھ کو چاہیے۔ فوراً رنگ کیا یہاں سے کہ کلائنٹ حاضر ہے، کلائنٹ حاضر ہے۔ وہ وہاں سے سج دھج کے آگے، جبکہ شوہر کے ساتھ کئی ہفتے سے رہ چکی ہے۔ آج بھی آپ کو تجربہ اس کا ہوگا، عزت دار مرد وہ رہتے ہیں پرتاپ گڑھ کنڈا میں، الہ آباد میں، دلی میں، اجمیر میں، کہیں رہتے ہیں، گھر بہار میں ہے، گھر بہرائچ میں ہے، گھر گونڈا میں ہے۔ اگر باہر سے آئے، ایک ہفتہ رہا پھر چلے گئے، وہ 4 5 6 مہینے کے لیے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ناشتہ کھا لیا دوپہر تک مطمئن ہے، دوپہر میں کھانا کھا لیا رات تک مطمئن ہے۔ اب اگر کوئی دوپہر میں 4 روٹی کھانے کے بعد
بعد اس کا پیٹ نہیں بھرے، وہ کبھی ادھر کبھی چاؤمین، کبھی برگر، تو کبھی بسکٹ، تو کبھی چاکلیٹ، تو کبھی یہ، کبھی اس کا پیٹ تو پھٹ ہی جائے گا اس کا. ورنہ 4 روٹی اگر دوپہر میں کھا لے، تھوڑا سا چاول کھا لے، اب وہ رات کے 10 بجے تک بندہ مطمئن ہے. لیکن اس کی عادت ہی خراب ہو جائے تو اس کو چین نہیں ملے، چاؤمین، برگر، یہ وہ، رس ملائی ہے تو صاحب یہ ہے، چاکلیٹ ہے تو آئس کریم ہے، اس کا تو پیٹ پھٹ ہی جائے گا اس کا، اور اس کا تو پیٹ خراب ہو ہی جائے گا. صبر کرنے والے کے لیے ایک دوپہر کا کھانا کافی ہے. آیا ہے کتابوں میں کہ مومن 24 گھنٹے میں صرف صدیق 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتا ہے، مومن 24 گھنٹے میں 2 بار کھاتا ہے، اور 2 بار سے زیادہ 4 پاؤں 2 ٹانگ والا حیوان کھاتا ہے، یعنی وہ حیوان ناطق کھاتا ہے. تو ہم لوگ حیوان ناطق ہو گئے کہ 3 ٹائم کھانا ہے، اب بیڈ، ٹی اور پھر شام کی چائے، یہ 5 ٹائم ہم لوگ حیوان ناطق ہیں بھی، ہم لوگ حیوان ناطق ہیں بھی اور کھاتے ہیں. لیکن صدیق 1 ٹائم کھاتا ہے اور مومن 2 ٹائم کھاتے ہیں، صبح اور شام، سحری اور افطار. اور باقی یہ حیوان ہیں ہم لوگوں کی طرح جو 24 گھنٹے، اس سے بڑا حیوان وہ ہے جو ناشتہ کھانے کے بعد دوپہر تک میں 4 بار کھائے گا، اور ناشتہ دوپہر کھانے کے بعد شام تک میں 4 بار کھائے. ایک عورت 4 مہینے میں ایک بار بھی اپنے شوہر سے ملاقات کر لے، 4 مہینے کے لیے مطمئن ہو جاتی ہے، جب تک اس کو چھوڑ چھاڑ نہ کیا جائے. لیکن جو بدعماش ہو، جو بد چلن ہو، وہ اسی طرح برگر، چاؤمین، آئس کریم، چاکلیٹ کی طرح وہ اپنے شوہر سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. جبکہ ایک ہفتہ نہیں، مہینہ دن تک شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے، اسے ہوٹل سے فون آیا، یہ فوراً شوہر کے ساتھ کئی دنوں سے رہنے والی یہ فوراً ہوٹل چلی گئی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ گلاب کا چوسنے والا تھوڑا اور ہوتا ہے، اور پاخانہ چاٹنے والا کیڑا اور ہوتا ہے. جب تک وہ پاخانہ بھی کھائے، اس کو مطلب نہیں ہے خوشبو سے، اس کو مطلب نہیں ہے اود سے، اس کو مطلب نہیں کستوری سے، اس کو مطلب نہیں ہے مشک سے، اس کو مطلب نہیں ہے ہنا سے، اس کو تو پاخانے کے کیڑا کو پاخانہ چاہیے. جس عورت کی عادت خراب ہو گئی پڑھنے کے زمانے میں، کالج میں، اسکول میں، ہاسٹل میں، وہ پوری ہو جائے گی، اس کی عادت نہیں بدلے گی. اس لیے بال بچوں کو بچپن اس کی کڑی نگرانی کرے. اس کو بتا دیں مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا آدیش دے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو نمازی نہ بنے اسے مار کے نمازی بنا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا، جب عمر 7 سال کی ہو مارو، جب 10 سال کے ہو جائے نمازی نہ بنے مار کے نمازی بنا، اور جب نمازی بن جائے فرقوا بینہم فی المضاجع، خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دے، تاکہ 10 سال کا بچہ اپنے حمور بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے. آج جو گرلز ہاسٹل میں فسادات ہیں وہ اسی اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ ہم جنس پرستی گرلز ہاسٹل میں اور ہم جنس پرستی بوائز ہاسٹل میں جہاں احرام بازی اور نوافل ہے، ایک بستر پر جماعت لڑکوں کے سونے کی وجہ سے حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا، بچہ جب 10 سال کا ہو مار کے نمازی بنا دے، اور جب نمازی بن جائے کا بستر الگ کر دے. وہ حکیم مصطفیٰ، وہ معلم مصطفیٰ، ریفارمر مصطفیٰ اگر ان کے اس اصول پر گھر میں عمل کرے، ہاسٹل میں عمل کرے، مدرسے میں عمل ہو، کالج میں عمل ہو، یہ ہوموسیکسولیٹی کا زہر ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی فرمابی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. حضور نے ایک بات کہہ دی اور ہزاروں غلط رسموں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. اور جو عمل کرے گا عزت یہاں بچے گی، جنت وہاں ملے گی. عزت یہاں بچے گی، صحت یہاں بچے گی، جنت وہاں ملے گی. باتیں ہماری طویل نہ ہو جائے، چونکہ تقریر ابھی میں کرنے والا ہوں. ابھی جو ہم نے 2 آیتیں ہم کو پڑھنی ہے، وہ آج پورے ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر یہ آیت جس کے پڑھنے کے لیے میں نے اب تک یہ تمہید میں نے باندھی ہے، وہ آیتیں پڑھ کے میں سنا دوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. ان کی آیتوں کے پیٹ سے نصیحت کی خوراک کیا ملتی ہے، پہلے وہ تمہیں سنا دوں. میری تمہید مکمل ہو جائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کیجیے، اور اسکول کالج میں انجینئر ڈاکٹر بنانے کے شوق میں بچوں کو بے نمازی اور بے دین